بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب، اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 195۔ وہ جس حیرانی کا اظہار کر رہا تھا اس کی بناوٹ نہیں تھی۔ ایلن نے بے یقینی سے کہا، مسٹر فرحاد، ہم سب کتنی ہی لاشوں سے گزر کر آئے ہیں، مجھے یقین میں نہیں آتا کہ کوئی پاگل یہاں بھی ایسا کھیل کھیلے گا۔ میں نے تفصیل سے بتانے لگا کہ شام کو جہاز کے نچلے حصے میں کیا ہو چکا ہے۔ تمام باتیں سننے کے بعد فرانسس نے کہا، آپ کا خیال درست ہے، اس قتل سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے درمیان ایک یا ایک سے زائد دشمن چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہاں اطمینان سے باتیں کرنے کے بجائے باہر نکل کر دشمنوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھاتا ہوا بولا، ایلین، تم یہاں آرام کرو، آج میں تمام رات جاگ کر کسی نہ کسی طرح اس قاتل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھہرو فرانسس، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم اپنے کیبن سے باہر نہ نکلو۔ تم میری بات کا برا نہ ماننا، مجھے تم پر بھی شبہ ہے۔ اگر تم میرے مشورے پر عمل کرو گے اور اس کیبن سے باہر نہیں آؤ گے تو میں تمہیں دوست سمجھوں گا۔ وہ چند لمحوں تک پشو پیش میں رہا، پھر اس نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا، آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کے پیش نظر آپ کو مجھ پر اور یہاں پر جو بھی لوگ ہیں ان پر شبہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اعتماد کھونا نہیں چاہتا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں صبح تک اس کیبن میں بند رہوں گا۔ میں نے مطمئن ہو کر اس سے مصافحہ کیا، پھر اس کے کیبن سے باہر آتے ہی فرانسس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں نے ریلنگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، بار بار سونیا کے پاس جانے کو جی چاہ رہا تھا، مگر اس کے پاس جانا مناسب نہیں تھا۔ میں اکتا کر اپنے کیبن میں آ گیا، پھر وقت گزارنے کے لیے اس ڈائری کو کھول کر پڑھنے لگا، جس میں میرے دوسرے جنم کی تفصیلات درج تھی۔ اس میں میرے متعلق وہی دلچسپ باتیں لکھی ہوئی تھی جو میں لگاتار آپ کے سامنے پچھلی قسط میں اور اس قسط میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ ڈائری کافی بڑی تھی، اپنے ہی حالات زندگی پڑھنے میں بڑا لطف آ رہا تھا۔ میں نے ختم کرنے کے بعد اسے اپنی ہی ذات میں گم ہو کر بہت سی باتیں سوچی۔ اگر ابتدا سے ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی تو میرے پاس میری پچھلی زندگی کا ریکارڈ ہوتا، جس کے ذریعے میں یقیناً اپنے ماضی تک پہنچ جاتا۔ آدھی رات تک میں یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ مجھے ہر کروٹ پر سونیا یاد آ رہی تھی۔ آخر میرا اضطراب مجھے کیبن سے باہر لے آیا۔ کیبن کا دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اسے چیک کیا۔ اس کے چیمبر میں پوریاں 6 گولیاں تھیں۔ میں آہستہ آہستہ راہداری سے گزرتا ہوا کیبن نمبر 1 کے دروازے پر پہنچا، پھر چپ چاپ دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ اندر سے ایلن کی آواز ایسے ہی آ رہی تھی جیسے کوئی مکھی بنبنا رہی ہو۔ اگر وہ باتیں کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ فرانسس بھی اندر موجود ہے، اور اگر وہ نشے میں بڑبڑا رہی تھی تو شراب پینے والے تنہائی میں بھی اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، لہذا وہ کیبن میں تنہا بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ فرانسس کی موجودگی اور عدم موجودگی کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔
دوسری بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے ایلن مدہوشی کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سنہری بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلاؤز کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا۔ اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ پھر وہ اپنا لباس کیسے سنبھالتی؟ وہ بالکل نشے میں تھی مگر بے لباس بھی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی دروازے کا سہارا چھوڑ کر میرے بازوؤں کا سہارا لیتی ہوئی ایک دم سے میرے قریب آ گئی۔ پھر وہ اپنے منہ سے شراب کی بو کے بھبکے چھوڑتی ہوئی بولی، ویٹ فرانسس زارے باسٹرڈ، وہ دیکھو آدھی بوتل میں آؤٹ ہو گیا۔ اس نے دروازے کو پوری طرح کھول دیا۔ فرانسس کوچ پر اندھا پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ وہ پھر میری طرف منہ اٹھا کر بولی، مجھے ساتھی کی ضرورت ہے اور یہ کمبخت آدھا مر چکا ہے، پلیز آؤ نا، مجھے کمپنی دو۔ میں نے اسے باہر کھینچ کر دروازے کو بند کر دیا، پھر اسے سہارا دے کر اپنے کیبن میں لے آیا۔ میں نے دانستہ کیبن کے دروازے کو کھلا رکھا تاکہ سونیا وہاں اتفاقاً آ جائے تو مجھے ایک جوان عورت کے ساتھ دیکھ کر ارجائی نہ سمجھے۔ ایلن نے شراب کی اس بوتل کو میز پر رکھا اور جسے ایرے چھوڑ گیا تھا وہ ہاتھ نچا کر جھومتی ہوئی بولی، تم بھی پیتے ہو، ہمارے سامنے پارسا بنتے ہو؟ نہیں ڈارلنگ، یہ تمہارے لیے لایا ہوں، تم شراب پینے کے بعد زیادہ حسین نظر آتی ہو۔ میری زبان سے اپنی تعریف سن کر وہ فرتے مسرت سے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ الو کا پٹھا فرانسس جھوٹ بولتا ہے کہ میں اس کی منگیتر ہوں۔ وہ بہت بڑا مکار ہے۔ اگر تم مجھ سے پرامس کرو تو میں تم سے وہ کروں گی۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا کرو گی؟ وہ پنجوں کے بل اٹھ کر میرے کان کے قریب پہنچ کر سرگوشی میں بولی، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گی۔ میں فوراً شاباشی دینے کے انداز میں اس کی پیٹھ کو تھپتھپانے لگا، ضرور ضرور، مگر پہلے ہاتھوں سے ایک جام پی لو، میں تمہیں حسین سے حسین تر بنانا چاہتا ہوں۔ میں ساکی بننے کے بہانے اس سے پیچھا چھڑا کر میز کے پاس آیا، وسکی کی بوتل کھول کر ایک بڑا سا پیگ بنایا تاکہ میں اسے ایک ایک گھونٹ پلا کر اس سے راز اگلواتا رہوں۔ وہ کوچ پر جا کر لیٹ گئی تھی اور بستی میں انگڑائی لیتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی، مجھے ایسے لوگوں سے نفرت ہے جو شراب پی کر شباب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ فرانسس ہے نا، وہ سالہ ایک دم پجکڑ ہے اور تمہارا دشمن ہے۔ میں اس کے قریب آ کر اسے ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایک گھونٹ پلایا۔ وہ 2 گھونٹ پی کر بولی، ادھر جہاز میں تمہارے جتنے حمیتی ہیں، فرانسس ان کو ایک ایک کر کے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ تیسرا گھونٹ پی کر بولی، جب تم اکیلے رہ جاؤ گے تو اس کے تمام ساتھی تمہیں گھیر کر مار ڈالیں گے۔ میں نے اسے پھر ایک گھونٹ پلاتے ہوئے پوچھا، مگر اتنا زبردست منصوبہ بنانے والا مدہوشی کی حالت میں کیسے پڑا ہوا ہے؟ وہ خود کچھ بھی نہیں کرتا، سب اس کے آدمی کرتے ہیں۔ وہ تم کو الو بنانے کے لیے، تمہارا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کیبن میں پڑا رہتا ہے۔ میں نے اس کی باہوں میں کو ٹٹولتے ہوئے کہا، اچھا، اور پھر اس نے ایک چابی نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ کیبن نمبر 1 کی چابی ہے، اس کے دروازے کو لاک کر دو، وہ بند رہے گا تو آئندہ اپنے ساتھیوں تک اپنے اقامات نہیں پہنچا سکے گا۔ اب مجھ پر تمام حقیقتیں روشن ہو گئی تھی۔ چھپے ہوئے دشمن کا چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ میں نے اطمینان سے کہا، ایلن، ہر کیبن کے دروازے کی چابیاں 2 ہوتی ہیں، فرانسس کے کیبن کی دوسری چابی کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، اس کی جیب میں ایک چابی تھی، نکال لی، دوسری چابی شاید اس کے باپ کے پاس ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ سے جام لیا اور گھٹا گھٹ پیتے ہوئے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مجھے فرانسس سے خطرہ تھا، اس لیے میں اس کے دروازے سے لاک کر کے جہاز کے نچلے حصے میں آ گیا۔ بہت سے مرد عورتیں جہاز کے ایک بڑے ہال کے فرش پر سو رہے تھے۔ وہاں جو پہرے کے طور پر آدمی گشت کر رہے تھے۔ میں سونیا کو
ان میں سے تلاش کرنے لگا۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے اسی نوجوان سے باتیں کر رہی تھی جو ڈائننگ ہال میں بڑا ہی پرسرار نظر آ رہا تھا۔ سونیا نے کہا، اس نوجوان نے مجھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کی پشت پر میری طرف تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، سونیا ڈارلنگ، تم نے اپنی محبت کا یقین دلا کر مجھے نئی زندگی دی ہے۔ کیا محبت سے میں تمہارا ہاتھ چوم سکتا ہوں؟ سونیا نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ چومنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ الٹا ہاتھ ایک ٹھوکر کی طرح اس کے منہ پر پڑا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے چلا گیا۔ وہ ذرا مسکراتی اور شرماتی ہوئی بولی، میرے محبوب، تم تو جانتے ہو میں ایک فائٹر بھی ہوں۔ محبت کے دوران بھی فائٹنگ کی عادی ہو گئی ہوں۔ جو مجھے شکست دیتا ہے میں اسی کو اپنا فاتح بنا لیتی ہوں۔ آؤ تم بھی مجھ سے فائٹنگ کرو، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو۔ ہم دونوں لڑتے لڑتے محبت کی سٹیج میں پہنچ جائیں گے۔ ہی۔ وہ اور پیچھے ہٹ کر کھسیانی ہنستے ہوئے بولا، بب میں جانتا ہوں کہ تم آہنی ناخنوں سے گوشت اور ہڈیاں تک نوچ لیتی ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں دور ہی دور سے تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا رہوں گا۔ وہ پلٹ کر بھاگنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ یکدم ٹھٹک گیا، اس کے بعد پھر بھاگتا چلا گیا۔ میں نے ہنستے ہوئے قریب آ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں، میں وقت گزاری کر رہی تھی۔ اس نوجوان کو ہم پرسرار سمجھ رہے تھے مگر یہ احمق نکلا۔ وہ سچ مچ مجھ پر عاشق ہو گیا ہے اور عشق کے بھوت کو میں نے بھگا دیا۔